سورہ بقرہ شریف کی جو اختتامی دو آیہ بینہ ہیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، ان کے بارے میں بڑی فضیلت وارد ہوئی احادیث طیبات کے اندر، اور بطور مسلمان ہم سب کا ذوق بھی ہونا چاہیے کہ جو عمومی حالات کے پیش نظر ہمیں درپیش پریشانیاں ہیں، دشواریاں لاحق ہیں، ان کا حل اگر ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ملتا ہے تو ان کا حل ضرور وصول کرنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھ کے، قرآن مجید کا فہم حاصل کر کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا اور سورہ بقرہ کا یہ فرمایا سیکھنا یہ برکت ہے، یعنی ہر معاملے کی دشواری کو سورہ بقرہ جو ہے یہ ختم کرتی ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو سیکھ لیتا ہے وہ برکت پا لیتا ہے، اور جو سورہ بقرہ شریف کے سیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے وہ حسرت پاتا ہے، اس کی حسرت، اس کا جذبہ، اس کی بھوک، اس کی پیاس باقی رہتی ہے کہ کاش میں بھی سیکھ لیتا۔ تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا قرآن مجید سورۃ فاتحہ سے تو اس میں بھی ایک دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا تھی۔ اور جب سورہ بقرہ شریف کا اختتام ہوا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ اختتام تک دعا ہی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتداءً قرآن مجید کی دعا کا ذکر، اور جب پہلی بڑی سورت مبارکہ کا اختتام ہوا، کیونکہ بعض کے مطابق سورۃ فاتحہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، بعض نے یہ بھی فرمایا ہے مفسرین کی روح سے کہ سورہ بقرہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابتدا اور انتہا کے اندر دعا کا آنا یہ ایک حکمت کے پیش نظر ہے کہ درمیان میں جو بھی ہے وہ تمہارا مدعا ہے، تمہارے معاملات ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا صبر کا ذکر آیا، نماز کا ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، طلاق کا ذکر آیا، نکاح کا ذکر آیا، جہاد کا ذکر آیا، کفارے کا ذکر آیا، قسم کا ذکر آیا۔ یہ سارے میرے اور آپ کے، ہمارے مسلمانوں کے معاملات تھے۔ تو جہاں جس کام کے ابتدا اور انتہا کے اندر دعائیں آ جائیں وہ بندہ اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ رحمت خداوندی اس کا اول بھی ڈھانپ لیتی ہے، اس کا درمیان بھی ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کا انجام بھی رحمت خداوندی کے ذریعے سے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ حدیث طیبہ کے مطابق تین چیزیں جو ہیں نا وہ اس امت کو خاص الخواص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی نسبت، آپ کے تحفے کی وجہ سے عطا فرمائیں گئی۔ ایک سورہ بقرہ شریف کی یہ آخری دو آیتیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے اس امت کو ملی، اس سے پہلے کبھی نہیں ملی اتنی عظمت والی آیات۔ دوسرا، 5 نمازیں اس امت کو ملیں، اور 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر، پڑھتے 5 ہیں۔ اور وہ جو میں نے کل بھی آیت پڑھی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس امت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، انفرادی حیثیت یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کرتی ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب پا لیتی ہے۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 گنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، 5 پڑھتے ہیں تو 50 میں کا ثواب پا لیتے ہیں۔ تو 5 نمازیں یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آپ کے تحفتاً ہمیں اس امت کو عطا کی گئی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ آپ کی امت پاک میں سے کوئی بندہ شرک کا صرف ارتکاب نہ کرے، باقی ساری امت کی اللہ پاک یقیناً بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں نا یہ خاص عطا کی گئیں، تو اس میں سے خصوصی طور پر 2 آخری آیہ بینہ کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر۔ ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی زمین و آسمان کو بھی نہیں پیدا کیا تھا، یہ تخلیق کے مرحلے سے ابھی گزرے نہیں تھے، اس سے بھی 2000 سال قبل، 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک تحریر لکھی اپنے دست قدرت سے، اور وہ جو کچھ خداوند قدوس رب لم یزل نے تحریر لکھی اس میں سے کچھ حصہ وہ اس امت کو عطا فرما دیا قرآن مجید کی روح سے، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ سورہ بقرہ شریف کی اختتامی 2 آیات بینات۔ اور فرمایا گیا کہ یہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے نا سورہ بقرہ شریف کی اختتامی 2 آیات، اللہ پاک ہر مشکل کے لیے اس کو کفایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔
بلکہ یہاں تک روایت میں آیا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ وہ ان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیہ بینات کا رات کے وقت پڑھے اور شیطان اس سے بھاگے نہیں۔ شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے جب بندہ کوئی یہ سورہ بقرہ شریف کی اختتامی 2 آیات پڑھتا ہے۔ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ یہ کیا ہے، فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ بنا کے اللہ پاک نے سورہ بقرہ شریف کی آخری 2 آیتیں نازل کیں، اور فرمایا ان کے طفیل جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہاں تک آیا کہ عام سا بھی کویسچن ہر بندے سے کر سکتے ہیں کہ کون سا ایسا خوش نصیب بندہ ہے جو تھوڑی سی تلاوت کرے قرآن مجید کے کسی خاص حصے کی، اللہ پاک پوری رات اسے بیدار رہنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز کے بعد، جیسے اب کا وقت ہے، جو کوئی اس سورہ مبارکہ کی سورہ بقرہ شریف کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے عشاء کے بعد، فرمایا اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو کتنے تھوڑے سے وقت میں، یعنی منٹ 2 منٹ کے اندر ہم یہ 2 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ عام بندہ بظاہر قرآن مجید کے حروف سے اور قرآن مجید کے معاملات سے اور اس کی تلاوت سے اتنی واقفیت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی کم از کم 2 سے 3 منٹ میں یہ آیتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کو وظیفتاً دعا کے طور پہ جو بندہ پڑھتا ہے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے سوائے بطلا کے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، وہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ فرمایا ان کو اصل میں جادوگر کہا جاتا ہے۔ جادوگر اس صورت سے بھاگتے ہیں، پیچھا دم دبا کر بھاگتے ہیں، پیچھا چھڑا کر جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر جادو یا اسیب کا معاملہ ہو اور اس طرح کی جنات کی پریشانیاں ہوں اور شیطانی اثرات کی وجہ سے بندے کو یہ چیزیں پریشان کرتی ہوں اور بندے کا ایمان متزلزل ہوتا ہو، تو اس گھر کے اندر سورہ بقرہ شریف پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے پتہ چل جاتا ہے کہ فرمایا ہر کوئی اس کو سیکھنا چاہے تو سیکھ لیتا ہے، جادوگر اس کو جادوگر ہوتے ہوئے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ اس کے اندر ان کا توڑ ہے، یا تو جادوگری ختم ہو جائے گی، مسلمان ہونا پڑے گا، اور اگر جادوگر ہیں، جادوگری کا سلسلہ وہ اپنا برقرار رکھتے ہیں تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور بندہ مومن ہو تو پھر ہی اسی کو سیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس سورت مبارکہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے دست دعا بلند کر کے ان آیتوں کے توسل سے وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ تو ان کا ہمہ وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان کو عشاء کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، رات کے یعنی نیند سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے، ہر بیماری کی غرض سے، مشکل کی آسانی کی غرض سے اور بیماریوں سے شفا یابی کی غرض سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جنت کا خاص خزانہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث کے اندر ایک یہ بھی آیا کہ یہ پوری کائنات جتنی بھی پیدا کی گئی، تخلیق کی گئی، یہ اس کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دست قدرت سے تحریر لکھی۔ پہلی روایت جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اس میں آیا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے قبل، اور اس میں آیا کہ کچھ بھی نہیں پیدا کیا تھا، سب چیزوں کی تخلیق سے 2000 قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا، یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں ان 2 آیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس میں پھر مغفرت کا ذکر ہے، تو جس کو حصول بخشش کی طلب ہو، یقیناً ہر مومن کی طلب ہے حصول بخشش، اور وہ چاہتا ہے گناہوں سے پاک دہندہ ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو سرخرو ہو کر حاضر ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ان سورہ بقرہ شریف کی اختتامی آیات کو ورد زبان اور اپنا مشغلہ عمل اور اپنے وظائف کے اندر اس چیز کو شامل کر لے۔ اگلی جو صورت مبارکہ ہے یہ بھی بڑی عظیم المرتبت صورت ہے، اور اس کی کم و بیش جو ہے نا وہ 80 سے اوپر آیات بینات ہیں، 80 سے 90 کے لگ بھگ اس کی آیات بینات ہیں۔ اور یہ خاص اس کا شان نزول ہے۔ کچھ لوگ تھے بنی نجران کے، تو وہ تھے نصارہ کے سپورٹر، عیسائیوں کے سپورٹر، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ خدا کے درجے تک یعنی سمجھنے والے، یہ عقیدہ رکھنے والے وہ لوگ تھے اور ان کے طرفدار تھے، اور معاذ اللہ مسلمانوں کو معمولی سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سمجھنا، آپ کی عبادت کے طریقہ کار کو معمولی سمجھنا، آپ کی مسجدوں کو معمولی سمجھنا، اور قبلے کو، بیت اللہ شریف کو، یعنی ہم مغرب کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کو معمولی سمجھنا، کہنا یہ کون سی بات ہے۔
اور اپنے آپ کو ان صحابہ کرام اور حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے آپ کو پکا سچا اور پہلے کا مسلمان سمجھنا، یہ ان کی فطرت میں اور بدنیتی میں یہ معاملات شامل تھے، عقیدے میں یہ بات شامل تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کے اندر نماز پڑھائی، عصر کا وقت تھا، تو آپ جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک بڑا سا قافلہ ہے، وہ قافلہ نمودار ہوا، سوار ہو کر آیا، 60 کے قریب ان کی تعداد بنتی تھی، اور 60 میں سے پھر 14 ایسے تھے جو بڑے بڑے قبیلوں سے، معزز قبیلوں سے، مکرم قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، اور جو اپنی ناک کے ساتھ خاک لگنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہم تو بڑے اونچے گھرانے کے ہیں۔ اور پھر 60 میں سے 14 معزز گھرانوں کے، اور 14 میں سے پھر 3 بالخصوص وہ ان کے سمجھیں کہ آگے نمائندے تھے کہ جو ان کا مدعا بیان کرنے کے لیے تھے۔ ایک کا نام تھا عاقب، اور ایک کا نام تھا ان میں سے ابو حارثہ، اور ایک کا نام سید تھا، یعنی یہ ان کے معروف نام یہ تھے، تو اصل میں نام کچھ اور بھی تھے ان کے۔ تو ان میں سے یہ جو عاقب تھے نا، یہ سمجھیں کہ ان کے نگران تھے، یعنی ساری سپرداری ان کی تھی، وہ سب پورے 60 کے 60 قبیلے کے افراد میں سے معزز سمجھے جاتے تھے۔ جو یہ بات کر دیتے نا تو پورے باقی 59 کے 59 افراد اور پورے قبیلے والے جو ان کی بات کے برخلاف نہیں کرتے تھے، اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہی کرتا درتا ہمارے یہی ہیں۔ اور ایک بندہ ان کا یہ سمجھیں کہ وہ جیسے آج کل ہوتا ہے مشیر خزانہ، وزیر خزانہ سمجھ لیں، تو وہ ان کا خازن تھا بندہ جو سید نام کا تھا۔ اور جو تیسرا تھا ابو حارثہ، تو وہ سمجھیں کہ وہ کتابوں کا علم جانتا تھا، اس کی بڑے لوگ عالم سمجھ کے عزت کرتے تھے، یعنی جیسے آج کل کے مناظر ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ اس کو ہر چیز کا علم آتا ہے، اور وہ کسی سے اگر لڑنا بھڑنا بھی چاہے، علم کی دنیا میں مناظرہ کرنا چاہے، تو اس کو عبور اور ملکہ حاصل تھا ان کی نظر میں۔ تو آئے نا تو ان کے بڑے شاہی سے لباس تھے، جیسے جبہ کبہ ہوتا ہے دیندار مذہبی پیشواؤں کا، تو ان کے بڑے عجیب قسم کے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اس طرح کا ہم نے وضع قطع جبہ و دستار ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لانے لگے تو انہوں نے اپنی علیحدہ نماز پڑھنی شروع کر دی، ایک کو امام بنا لیا، باقی مقتدی بن گئے، تو یہ اپنی نماز پڑھتے۔ اور قبلہ انہوں نے کون سا بنایا؟ مشرق والا، ہمارا کیا ہے مغرب، تو انہوں نے کہا ہم نے تو مسلمانوں کا الٹ کرنا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹ کرنا ہے، ان کے غلاموں کا صحابہ کرام کا الٹ کرنا ہے، تو مشرق کو قبلہ بنا لیا۔ اور اس کے بعد وہ جو نمائندہ تھا اس کو آگے لگایا اور کہا یہ ہیں مسلمانوں کے پیغمبر، اور یہ ہیں توحید کے داعی، اور یہ ہیں اپنی رسالت اور اپنی جناب میں نبوت کی طرف بلانے والے لوگوں کو تو ترغیب دینے والے۔ تو وہ بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے اپنا مدعا بھی ابتداءً عرض کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ آپ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسولوں کا، پیغمبروں کا اور اللہ کے برگزیدہ نبیوں کا کام ہی یہی ہے دعوت دین پیش کرنا، تو آپ نے ان کے سامنے دعوت دین پیش کی، اور اس میں خلاصہ یہ تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام بڑا اچھا دین ہے۔ آپ نے اسلام کا کلچر بیان فرمایا، تو معاذ اللہ وہ ان میں سے جو ان کا نمائندہ تھا نا، سرکردہ بندہ، ان کو لیڈ کرنے والا، ان کی نمائندگی کرنے والا، وہ کہنے لگا ہم تو تمہارے سے پہلے مسلمان ہیں، بڑی بے ادبی سی، بے توقیری سے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سے پہلے مسلمان ہو؟ ہاں، آپ تو بعد میں نبی آخر بن کے تشریف لائے، ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا، ان کے دین کے ساتھ بھی بڑی بے ادبی کی، بے توقیری کی، اور تمہارا تو اسلام کلمہ ثابت نہیں ہوتا، اور اگر ثابت ہوتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں کہیں یہ آیا ہے اسلام میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے ہیں، برگزیدہ بیٹے ہیں؟ کہیں یہ آیا ہے؟ اور پھر صلیب کی تم پوجا کرتے ہو، پاٹ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کہیں یہ آیا ہے قرآن مجید میں اسلام کی روح سے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور تیسری بات جو آپ نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے بڑی اعلیٰ ترین ارشاد فرمائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہو؟ اچھے ہو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے، ان کے حواری اور ان کے معتقد اور اسلام کا نام لینے والے، خنزیر کا گوشت بھی کبھی دین اسلام یا قرآن شریف کے اندر آیا ہے کہ کھا سکتے ہو؟ تو یہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بدنام نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، بے توقیری نہ کرو، اسلام کو قبول کرنے کی طرف آپ نے دعوت پیش فرمائی۔ تو وہ جو مناظر تھا نا، اس نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ آپ نے اچانک سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا کا بیٹا ماننے سے کیوں انکار کر دیا، نفی کیوں کر دی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے سے جواب ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ
وہ کہنے لگے اچھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پھر باپ وہ خدا نہیں ہے جس وحدہ لا شریک کو آپ مانتے ہیں، تو پھر کون ہے باپ؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا اور کیا ہے اللہ؟ اور بعض روایات کے مطابق یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریفات ارشاد فرمائیں کہ اللہ تو حی قیوم ذات ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ جانتے تھے، تو کہنے لگے ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، اور اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سب کی ہی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا رازق ہے، سب کو دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی یہی شان ہے، یعنی معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان مبارکہ کے اندر جو اللہ پاک نے ان کو اپنے کرم سے عطا فرمائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر براک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی نقص پیدا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ مخلوق ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور مخلوق میں یہ بنتا نہیں ہے کہ وہ رازق بھی ہو، یہ خالق کی شانیں ہیں۔ جو خالق کی شان ہوتی ہے، خداوند توحید، خداوند وحدہ لا شریک کی شان ہوتی ہے، وہ اسی کو زیب دیتی ہے، مخلوق میں یہ شانیں کسی کو نہیں جچتی۔ تو آپ نے جب فرق بتایا تو لاجواب ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ خدا کا علم کتنا ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم کتنا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی خدا کے بتائے بنا سارا کچھ جانتے ہیں؟ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل محبت اہل حق کا، کہ اللہ کے پیغمبر جانتے ہوتے ہیں مگر اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں، بنا اللہ کی عطا کے، عطائے خداوندی کے پیغمبر بھی کچھ نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ نجم شریف پارہ نمبر 27 کے اندر، میں تو وہی جانتا ہوں۔ ان یہ نفی والا ہے، اگر والا نہیں ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو اگر پڑھایا ہوا ہے، ان نفی والا ہے، نہیں کچھ جانتے، ان ہوا الا، ان ہوا کچھ بھی نہیں جانتے، الا مگر اتنا جانتا ہوں، وحی یوحا جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو بنا عطائے رب جلیل کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے، کوئی بتاتا ہے؟ تو آپ نے یہ مقابلہ کیا، تقابل کیا، وہ پھر لاجواب ہوئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ بچہ کیسے ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، یعنی مادر رحم کے اندر وہ کیسے رہتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ کے اندر رزق ملتا ہے۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دوسرے بچوں کی طرح ماں کے پیٹ میں رہے، ان کو رزق ملتا رہا، پھر ایسے ماں نے جنم دیا جیسے دوسرے بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ اگر خدا نے معاذ اللہ جنم دیا ہے تو خدا کی تو پھر شان ہی نرالی ہے، تو آپ کی پیدائش بھی پھر نرالی ہونی چاہیے تھی۔ اور آپ کی ماں امی جان سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے آپ کو پیٹ میں بھی اسی طرح رکھا جس طرح بچوں کو رکھا جاتا ہے، آپ کو پیٹ سے باہر جنم بھی اسی طرح دیا جس طرح جنم دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو حتیٰ کہ وہ پھر لاجواب ہوئے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یعنی مباہلہ کیا، مناظرہ کیا۔ اس میں آگے بھی پھر آیات آئیں گی کہ آپ نے ان سے کس انداز کے ساتھ پھر آپ نے ان سے مقابلہ کیا، اور پھر آپ نے ان کو کیسے کیسے دین کی دعوت دی، دعوت برحق پیش کی۔ اور وہ یہ آیات سے بھی ثابت ہے اور اس کے شان نزول سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت مبارکہ، اور بالخصوص پھر اس کا جو ہے نا وہ ابتدا، پہلی جو آیت اور دوسری آیت مبارکہ جو ترتیب میں یہاں نمبر لگے ہوئے ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ شریف کی ابتدا میں پڑھا تھا۔ تو حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں ہوتا، یعنی ان کی اصلی مراد ہم نہیں جانتے، عالم نہیں جانتے، ان کی اصلی مراد اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہوتی ہے۔ اصلی مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی امانت ہے، اور رسول والا شان بھی تبھی جان سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے پیارے برگزیدہ ہستیوں کو، رسولان معظمان کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، تو اس کا ترجمہ میں یہی کہنا چاہیے جب بھی آئے نا قاف نون کاف ہا یا عین صاد طا سین طا میم ہا میم الف لام را الف لام میم، تو کہنا چاہیے کہ یہ وہ حروف ہیں، مقطعات ہیں، جن کا معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی چاہت کے بنا کوئی نہیں جان سکتا، وہ جس کو چاہیں وہ عطا فرما دیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آگے پھر ایک اور بڑی آیت ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ اسم اعظم کی بڑی تاثیر ہے، آج کل بھی لوگ بڑے بڑے اسم اعظم کے پیچھے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسم اعظم سمجھیں کہ یہ جان ہوتی ہے علوم کی، اور یہ سمجھے کہ بقا کا سامان ہے، جس بندے کو اصل میں زندگی کا جام پینا ہونا وہ اسم اعظم سیکھ لے، یہ بھی مقدروں کی بات ہوتی ہے۔
تو بعض نے کہا کہ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، بعض کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یعنی ایسا نام کہ جس کے اندر ہر طرح کی تاثیر موجود ہو، پھر اس کے پڑھنے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے انداز اور طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک تو حروف مقطعات سے ابتدا ہوئی، دوسرا اسم اعظم کے حروف سے ابتدا ہوئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر وہی، اور وہی بھی کون، ہماری مراد کیا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور زندہ بھی ایسا کہ دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا اور زندہ کر سکنے والا، پیدا کرنے والا، پھر پیدا ہونے کے بعد زندگی قائم رکھنے والا، اور الحی القیوم، القیوم خود قائم رہنے والا، اور وہ ویسا قائم رہنے والا جو اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ میں کہوں میں قائم ہوں اور کل تک کی گھڑی تک بھی قائم ہوں، لیکن میں تو قائم ہوں اللہ پاک کے سہارے سے، اس کی رحمتوں کی منظوری سے، میں خود قائم نہیں رہ سکتا، تو یہ میری محتاجی ہے کہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی فنا کو بھی بقا ہے عارضی، جیسے ہم زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں 50 سال 60 سال، یہ ہمارے عارضی روز و شب کی زندگی ہے، اور اس میں ہم ہیں فانی، ذاتیں ہماری فانی ہے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی ہے، ہم تو باقی ساری چیزیں فانی ہیں، لیکن فانی کو بھی یہ جو 40 سال اپنی عمر کے اختتام تک یہ جو بقا ملتی ہے نا، یہ اس رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کی قدرت سے، اس کے اختیار، اس کی دسترس میں ہے، وہ ہمیں بقا کے جام پلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں موت کی شکل میں پھر فنا آ جاتی ہے۔ تو الحی القیوم کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندہ ایسا بغیر کسی کے سہارے کے، اس کی کوئی محتاجی نہیں، وہ دوسروں کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا، اور ایسا قائم رہنے والا کہ قائم رہنے میں جس کو کوئی محتاجی نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب، نازل فرمائی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید بالحق، سچائی کے ساتھ، مصدقاً یہ وہ شان والی ہے کتاب، اس شان کے ساتھ کہ تصدیق کرتی ہے وہ اس کی جو کچھ اس سے آگے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور تورات کو نازل کیا اسی خدا نے، والانجیل، اور انجیل کو نازل کیا اس خدا نے، من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے وہ لوگوں کو ہدایت کا درس دیتی تھی، وہ کتابیں ہدایت کی سند بانٹتی تھیں، ہدایت اور شفا بانٹتی تھیں۔ وانزل الفرقان، اور اتارا اس نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی یہاں سے مراد قرآن مجید ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا بآیات اللہ، جو منکر ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات کے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ حاضری کو قبول فرما، سورہ آل عمران شریف کی ابتدا اور سورہ بقرہ شریف کے اختتامی الفاظ کو قبولیت کا شرف عطا فرما، کمی کوتاہیاں معاف فرما، صغائر کبائر گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمارے والدین کے لیے مینارہ نور بنا، امت کے لیے مینارہ نور بنا، ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما، امت کو راہ ہدایت پر گامزن فرما، جو نور اسلام سے بے بہرہ ہیں یا الہی انہی دین ہدایت کی طرف راغب فرما، الہی مظلوم امت کی مدد فرما، بے کسوں کی یاوری فرما، ہمیں اخلاص اور عاجزی کے ثمرات عطا فرما، یا الہی دین پر استقامت کے ساتھ پہرا دینے کی صحیح توفیق عطا فرما، ابلاغ حق کی صحیح اور قول و فعل میں تضاد کی دوری کی توفیق عطا فرما، حلال معاملات، حلال رزق کے اندر برکت عطا فرما، حرام کے تصور سے بھی بچا، عذاب جہنم سے اپنی گرفت سے اور برے حادثات، برے معاملات سے محفوظ فرما، اچھوں کی اچھی صحبت کا رنگ عطا فرما، بروں کی بری صحبت سے اور مکر و فریب سے اور حسد سے اور جاہ و جلال کی خواہشات سے حفاظت عطا فرما، یا الہی برحق موت عطا فرما، مرنے سے پہلے بار بار حج بیت اللہ شریف عمرہ شریف کی سعادتیں عطا فرما، ہمارے محسنین کو یا الہی اجر و ثواب کے خیرات اور ثمرات عطا فرما، یا الہ العالمین دین حق کا اور دین اسلام کا بول بالا فرما، مظلوم امت کو ہر میدان میں سرخرو فرما، اسلام کو غالب فرما، جہاں جہاں امت کی مشکلات ہیں، جملہ حاضرین کی، سامعین سامعات کی، حاضرین حاضرات کی، یا اللہ سب کو اپنے دست قدرت سے سب کی محتاجیاں دور فرما، بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جادو اور دیگر برے معاملات کے اندر، بیماریوں کے اندر اور شرات کے اندر مبتلا ہیں، یا الہی جو اہل و عیال، یا الہ العالمین جو مسلمان امت، یا الہی اس کو اس سورہ بقرہ شریف کی عظمتوں کے تصدق شفا عطا فرما، وصلی اللہ تعالی
علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا